Whimsy Fairy Tales. ایک زمانے کی بات ہے، سخت سردی تھی۔ رانی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی، جس کا فریم کالے ابنیوز کا تھا۔ سلائی کرتے ہوئے سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی اور خون کی 3 بوندیں برف پر گری۔ یہ منظر دیکھ کر رانی نے دعا کی کہ اس کا بچہ برف جیسا سفید، خون جیسا لال اور ابنیوز جیسا کالا ہو۔ جلد ہی رانی کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام رکھا گیا سنو وائٹ۔ لیکن بدقسمتی سے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رانی کا انتقال ہو گیا۔ 1 سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی رانی بہت حسین مگر غرور والی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا۔ وہ روز اس سے پوچھتی، آئینے بتا، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ کہتا، آپ میری رانی۔ مگر جب سنو وائٹ 7 سال کی ہوئی تو وہ رانی سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ یہ سن کر رانی کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سنو وائٹ کو ختم کر دے گی۔ اس نے ایک شکاری کو حکم دیا کہ وہ سنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالے۔ لیکن جب شکاری نے چھری نکالی، سنو وائٹ رونے لگی اور رحم کی بھیک مانگی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر شکاری کا دل پگھل گیا۔ اس نے سنو وائٹ کو چھوڑ دیا اور رانی کو دھوکہ دینے کے لیے ایک جنگلی سور کا دل لے گیا۔ اب بیچاری سنو وائٹ اکیلی گھنے جنگل میں رہ گئی۔ وہ بھاگتی رہی۔ آخر کار اسے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ملی۔ جھونپڑی کے اندر سب کچھ چھوٹا اور صاف ستھرا تھا۔ 7 پلیٹیں، 7 چمچ اور 7 ننھے بستر۔ سنو وائٹ نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور تھک کر 7ویں بستر پر سو گئی۔ رات کو اس جھونپڑی کے مالک واپس آئے۔ وہ 7 بونے تھے جو پہاڑوں میں سونا کھودتے تھے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ سنو وائٹ نے انہیں ساری کہانی سنائی۔ بونوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، بس گھر کا خیال رکھنا، لیکن کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ دوسری طرف رانی نے جب آئینے سے دوبارہ پوچھا تو اسے پتا چلا کہ سنو وائٹ ابھی تک زندہ ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور خود 3 بار مختلف بھیس میں سنو وائٹ کو مارنے نکلی۔ پہلا حملہ رانی ایک پرانی فیری والی کے بھیس میں آئی۔ اس نے سنو وائٹ کو زہریلے فیتے بیچے۔ فیتے اتنے کس کر باندھے کہ سنو وائٹ بے ہوش ہو گئی۔ بونے وقت پر آئے، فیتے کاٹے اور سنو وائٹ بچ گئی۔ دوسرا حملہ اب رانی نے زہریلی کنگھی بنائی اور دوسری صورت میں جھونپڑی آئی۔ جب اس نے سنو وائٹ کے بال کنگھی کیے، وہ پھر بے ہوش ہو گئی۔ بونے فوراً پہنچے، کنگھی نکالی اور سنو وائٹ پھر ہوش میں آ گئی۔ تیسرا حملہ اب رانی نے ایک زہریلا سیب بنایا۔ وہ گاؤں کی عورت بن کر آئی۔ سیب کو 2 حصوں میں کاٹا، صاف حصہ خود کھایا اور زہریلا حصہ سنو وائٹ کو دے دیا۔ سنو وائٹ نے جیسے ہی نوالا لیا، وہ زمین پر گر گئی۔ بونے اس بار اسے بچا نہیں پائے۔ وہ اسے مردہ سمجھ کر دفنانے کے بجائے ایک شیشے کے تابوت میں لٹا دیتے ہیں، کیونکہ وہ مر کر بھی حسین لگ رہی تھی۔ تابوت پہاڑی پر رکھا گیا اور بونے دن رات اس کی نگرانی کرتے رہے۔ کچھ وقت بعد ایک دن ایک راجکمار اس جنگل سے گزرا۔ جب اس نے تابوت میں لیٹی سنو وائٹ کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ اس نے بونوں سے اسے بطور تحفہ مانگ لیا۔ جب خادم تابوت اٹھا رہے تھے، ایک درخت کی جڑ سے ٹھوکر لگی۔ جھٹکے سے زہریلے سیب کا ٹکڑا سنو وائٹ کے گلے سے باہر نکل گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ زندہ ہو گئی۔ راجکمار نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ سنو وائٹ نے خوشی سے ہاں کہی اور دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ بری رانی کو بھی شادی میں بلایا گیا۔ جب اس نے آئینے سے پوچھا، سب سے خوبصورت کون ہے، تو آئینہ بولا، نئی رانی سنو وائٹ۔ حسد اور غصے سے دیوانی ہو کر رانی شادی میں پہنچی،
لیکن سنو وائٹ کو دیکھ کر وہ پتھر کی ہو گئی۔ وہاں پہلے سے آگ پر لوہے کی جوتیاں گرم کی جا رہی تھیں۔ رانی کو وہ پہننے پر مجبور کیا گیا اور جب تک وہ ناچتی رہی وہ گر کر مر گئی۔ اس طرح نیکی جیت گئی اور برائی ہار گئی۔ سنو وائٹ اور راجکمار ہمیشہ خوش رہے۔